کینیبلز یعنی وہ افراد جنہیں اردو میں آدم خور کہا جاتا ہے، شوقیہ طور پر انسان کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ مگر پھر مجھے علی بردرز کے بارے میں پتہ چلا۔ سیرا کی قبر کھدی ہوئی تھی اینڈ دین دیر از نو باڈی ان سائڈ۔ فرحان کو جیسے ہی علاقے میں پولیس کی گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ سمجھ چکا تھا کہ گاڑیاں اسے ہی لینے کے لیے آئی ہیں، مگر کیا انسانی گوشت کھانے پر صرف 12 سال کی سزا ہونی چاہیے؟ جب ہم عارف کی کچن میں گئے تو ہمیں سالن پکتا ہوا نظر آیا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ انسانی گوشت ہوگا۔ کینیبلز یعنی وہ افراد جنہیں اردو میں آدم خور کہا جاتا ہے، جو شوقیہ طور پر انسانوں کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج سے پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ اس طرح کے لوگ افریقہ کے کسی ملک میں رہتے ہوں گے، لیکن پھر مجھے علی بردرز کے بارے میں پتہ چلا اور اس کہانی نے پورے پاکستان کو چونکا کر رکھ دیا۔ ہماری کہانی ایک 24 سالہ سائرہ پروین سے شروع ہوتی ہے۔ سائرہ کے گھر والے ان سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ ان سے انتہائی نزاکت سے پیش آنے والی لڑکی تھی۔ ان کے بارے میں انٹرنیٹ پر زیادہ انفارمیشن تو موجود نہیں ہے، لیکن ریسرچ سے یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو اس کہانی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن، سائرہ کو تھروٹ کینسر تھا۔ سٹیج 4 ڈائگنوسس کے کچھ ہی دن بعد سائرہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور انہیں دریائے خان نامی ایک قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ بٹ دس ٹائم ویئر آور اسٹوری ٹیک سڈن ٹرن۔ اگلے ہی دن سائرہ کی بہن فاتحہ اخوانی کے لیے قبرستان آتی ہیں اور ان کے سامنے جو منظر ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ٹرامیٹائزڈ ہو جاتی ہیں۔ سائرہ کی قبر کھدی ہوئی تھی اینڈ دیر از نو باڈی ان سائڈ۔ یہ جلدی سے گاؤں کے بزرگوں اور پولیس اتھارٹیز کو انفارم کرتی ہیں اور پورے علاقے میں رونے کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کر فٹ سٹیپ کو فالو کرنا شروع کر دیا اور یہ فٹ سٹیپ انہیں ایک چھوٹے سے مکان پر لے گئے۔ اس مکان پر جب ریڈ کی گئی سامنے ہی محمد عارف نامی ایک مجرم بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی اس نے سرنڈر کر لیا اور انٹینشن پوچھے جانے پر اس کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے کرتوتوں پر بالکل بھی گلٹ نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیں، ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اسے ہم نے تھوڑی نہ مارا ہے، وہ تو پہلے سے ہی مری ہوئی تھی۔ ہم جیسے غریب لوگوں کو تو ایسا ہی گوشت نصیب ہوتا ہے۔ لیکن فردر انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ عارف تو صرف گوشت کھانے والوں میں سے تھا، لاش کو قبر سے لانے والا اور پکانے والا تو اس کا بھائی محمد فرحان تھا۔ یہی پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی اس وقت کے سی ایم پنجاب شہباز شریف نے پورے ملتان میں ایک مین ہنٹ لانچ کیا اور ڈی ایس پی کی طرف سے تمام پولیس آفیسرز کو ایک ہی آرڈر دیا گیا، دکھے تو گرفتار کر لو اور بھاگ جائے تو مار دو۔ جب فرحان کی ہسٹری دیکھی گئی تو پتہ چلا فرحان اسکول میں انتہائی برائٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے 90% سے کم نمبر آنا تو امپاسبل تھا، لیکن یہی برائٹ اسٹوڈنٹ بڑے ہو کر کچھ ایسا کرے گا کسی کو معلوم نہ تھا کہ پورے ملک میں بدنام ہو گیا۔ فرحان کو جیسے ہی علاقے میں پولیس کی گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں اور فرحان یہ سمجھ جاتا ہے کہ گاڑیاں اسے ہی لینے کے لیے آئی ہیں، یہ اپنے گھر کے کسی ممبر کو کال نہیں کر سکتا کیونکہ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ خیر بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے برادر ان لا کو کال کی ایک ٹیمپریری رہائش لینے کے لیے، لیکن یہ یاد رہے کہ فرحان اور عارف کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں جسٹ بیکاز آف ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے۔ فرحان کے برادر ان لا نے اسی کال پر اسے منہ توڑ جواب دیا، کل تم نے کسی کی بہن کھائی، آج ہماری کھاؤ گے، ہمارے گھر آنے کی ہمت مت کرنا ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ اس کال کے دوران فرحان کے برادر ان لا نے فرحان سے اس کی لوکیشن پوچھی اور فون کو سپیکر پر لگا کر سامنے کھڑی پولیس کو کنورزیشن سنا دی اور اس کے 15 منٹ بعد پولیس نے دا پاکستان 2 criminal arrested۔ لیکن اس کے بعد ہماری کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جو کہ ان کی زندگی اور آسان بنانے والا تھا۔ ہمیں کینیبلز کے پیچھے سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی ماس کو کھانا ایسے بیہیویئر کو دکھاتا ہے جو کہ ایکسٹریم مینٹل اور سوشل کنڈیشن پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہنگر، ریچول یا پھر سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے، بیسک نیڈ، جیسے ایکسٹریم ڈارکویشن میں ویژول کا مسئلہ ہو۔ دوسری طرف یہ کچھ سیریس کیوریوسٹی پاور کا سینس بھی دکھاتا ہے۔ انسان جب ایکسٹریم لونلیس، ایزولیشن یا پھر انریسٹ ٹراما فیس کرتا ہے تو ان کا مائنڈ ان ڈارک اینڈ ڈسٹربنگ ایکشنز کی طرف انکلینس کرتا ہے، اور یہ چیز ہم نے دونوں بھائیوں کی کہانی میں دیکھی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنی وائفز پر ڈومیسٹک ابیوز کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پیدا ہونے والی لونلیس کے تھرو ان کے اندر کینیبلسٹک کنڈیشن پیدا ہو گئی۔ انسانی دماغ کا اڈکٹیو ہونا زیادہ تر سائیکالوجیکل یا پھر نیورولوجیکل فیکٹر سے تعلق دکھائی دیتا ہے۔ نیورولوجیکل فیکٹر سے تعلق دکھاتا ہے
جب ایک شخص انسانی ماس کھاتا ہے اس کا دماغ ایک یونیک اینڈ فریش چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے جو کہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، مطلب آپ کو پلیجر ملتا ہے۔ یہ فاربیڈن نیچر اور ڈوپا توڑنے کا تھرل کچھ لوگوں کے لیے ایک سائیکل کریٹ کرتا ہے۔ سائنٹیفک اسٹڈیز یہ بھی سجیسٹ کرتی ہیں کہ انسانی ماس کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر فیملیئر اور سیٹسفائنگ لگ سکتا ہے، جو کہ اور زیادہ ٹیمپٹیشن بڑھاتا ہے۔ لیکن ایڈکشن کا زیادہ تر تعلق سائیکولوجیکل گریٹیفیکیشن سے ہوتا ہے یا پھر سائیکولوجیکل کریونگ سے۔ اب کہانی کی طرف واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان بھائیوں کی زندگی آسان کر دی تھی۔ دراصل پاکستان میں کبھی کینیبلزم ایکٹیویٹیز ڈاکومنٹس نہیں ہوئی، نہ تو ماڈرن ڈے پاکستان میں اور نہ ہی برٹش انڈیا میں، اور نہ اس سے پہلے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی لا ہے ہی نہیں جو کہ انسان کے گوشت کھانے کو انالائسس کر سکے۔ اس لیے لیگل طریقے سے ان دونوں کو اس بات کی سزا نہیں مل سکی، تو انہیں صرف 2 سال جیل میں گزارنا پڑی قبر خراب کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس جگہ اس سٹوری کا سب سے بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ ریلیز ہونے کے کچھ ہی مہینوں بعد دریا خان کے علاقے سے پولیس کو شدید بدبو کی شکایت ملتی ہے، اور جب عارف اور فرحان کے گھر چیک کیا جاتا ہے تو انہیں ایک بچہ کا سر تن سے جدا ہوا ملتا ہے۔ ٹرن آؤٹ یہ لوگ ابھی تک انسانوں کے گوشت کھانے سے ایڈکٹڈ تھے، اور اب یہ لوگ اور زیادہ خطرناک ہو گئے تھے۔ پولیس اسی وقت ان کی تفتیش کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان کی ایک سائیکولوجیکل ڈس ایبل بہن رہتی ہے، جس کے سامنے یہ بے دردی سے انسانوں کا گوشت پکاتے تھے اور اسے بھی کھلاتے تھے۔ کورٹ کا رول اس کہانی کا سب سے خوش کرنے والا منظر دکھاتا ہے کہ کورٹ میں ان کی یہ ڈس ایبل بہن، ان کی ایکس وائفز، ان کے والد اور ان کے تمام سالے ان کے خلاف مل کر گواہی دیتے ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو سزا دے دی جاتی ہے۔ کورٹ انہیں مینٹلی ڈس ایبل قرار دے دیتی ہے، اس لیے جج انہیں سزائے موت یا عمر قید نہیں بلکہ 12 سال قید کی سزا دیتے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ واقعہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ڈاکومنٹری کینیبلزم کا کیس ہے۔ انڈیا میں بھی ایک اگوری نام کی ایک جگہ ہے جو کہ ریلیجن کی وجہ سے انسانی گوشت کھاتی ہیں۔ انڈیا میں 2006 سے لے کر 2007 تک سریندرا کولی نامی شخص ہنٹ پر نکلا ہوا تھا، اور بہت سے لوکل کا یہ کہنا تھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو مار کر کھاتا بھی ہے۔ مگر کیا آپ کے خیال میں انسانی گوشت کھانے پر 12 سال کی جیل ہونی چاہیے جو ان 2 بھائیوں کو سزا ملی ہے؟ کیا یہ جسٹس ہے؟ کامنٹ سیکشنز میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔